سورۃ نساء آیت نمبر 136 یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی، اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت کے ساتھ کفر کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہوا، بہت گمراہ ہونا۔ یہاں ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی ایمان پر ثابت قدم رہو یا اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرو۔ اس کے مخاطب تمام مومنین ہیں۔ بعض نے لکھا کہ اس سے مخاطب اہل کتاب کے مومن ہیں، لیکن پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ قرطبی لکھتے ہیں بعض کا خیال ہے کہ یہ خطاب منافقین سے ہے، ان کے بظاہر مسلمان ہونے کی وجہ سے ایمان والے فرما دیا، اور معنی یہ کہ جب تک دل میں کامل یقین پیدا نہیں کرو گے اور خالص اللہ کو نہیں مانو گے تو اللہ کے ہاں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور پہلی کتابوں میں ایمان رکھنے کا مطلب ہے کہ ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ بھی قرآن کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، باقی رہا عمل تو وہ ان پر نہیں بلکہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیا جائے گا۔ ان کتابوں میں جو چیز کتاب و سنت کے مطابق ہوگی اس کی تصدیق کی جائے گی، اور جن کے خلاف ہوگی اسے رد کر دیا جائے گا، اور ظاہری بات ہے وہی خلاف ہوگی جو انہوں نے تحریف کر کے تبدیلی کر کے اس میں تبدیلی کی ہے۔ اس لیے کہا گیا وَمَن یکفر باللہ، یعنی اگر ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار کیا تو گویا تمام چیزوں کا انکار کر دیا۔ تو یہاں یاد رکھیں کہ ایمان کے درجات ہیں۔ اس آیت میں ایمان کا لفظ دو معنوں میں یا ایمان کے دو مختلف درجوں میں استعمال ہوا۔ آمنو کا مطلب ہے لوگوں جو تم مومنوں کی جماعت میں شامل ہو چکے، اور آمنو کا مطلب یہ آمینو کا کہ خلوص سے نیت سے سچے دل اور پختہ عزم اور سنجیدگی کے ساتھ ایمان لاؤ، اور اپنی سوچ، اپنے عمل، اپنے رویے، اپنے نظریات، اپنے مذاق، اپنا کردار، اپنی دوستی اور دشمنی، اپنے اغراض، اپنی جدوجہد، غرض ہر چیز کو اس عقیدے کے مطابق بناؤ جس پر تم ایمان لائے ہو، تبھی تم میں انصاف پر قائم رہنے کی صفت پیدا ہو سکے گی۔ قرآن سے پہلے کی نازل شدہ کتاب یا کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ فی الواقعہ وہ کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ مواد ان میں آج کل پایا جاتا ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے۔ اس آیت میں اور اسی طرح دیگر بہت سی آیات میں ایمان بالغیب کے 5 اجزاء کا ذکر آیا ہے، جو یہ ہے کہ اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر بن دیکھے ایمان لایا جائے، یعنی ان پر پختہ یقین رکھا جائے۔ ایمان بالغیب کا 6واں جز تقدیر پر ایمان ہے، یعنی ہر طرح کی بھلائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ عقیدہ بھی قرآن کی بہت سی آیات سے ثابت ہے، اگرچہ اس آیت میں مذکور نہیں۔ تو کوشش کریں کہ آمینو ایمان لے آئیں۔ الحمدللہ سرٹیفکیٹ بار بار مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی کا امتی بنایا، لیکن کیا ہم بس یہ تینوں چیزیں لے کے بیٹھے رہیں گے؟ اب ہم سے کہا گیا کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، تو خالص کریں، اپنے آپ کو مخلص کریں۔